السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، اس طرح کے سوالات بھی آنے لگے ہیں لوگ۔ انہوں نے سوال لکھا ہے کہ یہاں بنگلور میں کسی ڈاکٹر نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب سیرت الرسول، شاید یہی نام لکھا شاید، یا انہوں نے سے لکھنے میں کچھ گڑبڑ ہوگی ہو، اور انہوں نے ڈاکٹر کا نام بھی لکھا، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ آگے صرف ایک لفظ حق یہ سمجھ میں آ رہا، اب وہ عبد الحق ہے یا ضیاء الحق ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، یعنی ان چیزوں کو ظاہر کیا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب کس سن کس ماہ اور کس دن یعنی کہ آسمانوں سے اتریں گے، یا حضرت امام مہدی علیہ السلام کب پیدا ہوں گے، تو وہ تاریخیں اور دن اور قیامت کا دن اور قیامت کی تاریخیں انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر تحریر کر دی ہیں، اور باقاعدہ بڑے بڑے دعووں کے ساتھ، تو اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو دوستو یاد رہے کہ میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی ہے، اور میں نے ایسا کچھ سنا بھی نہیں ہے، البتہ میں آپ کو ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں، اس سلسلے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت کے دن کا علم کس کو ہے اور کون بتا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ایک موقع پر جو ہے تشریف فرما تھے۔ میں اس حدیث کو مختصر کر دیتا ہوں، اور میں ان صحابی کا نام بھی جن سے یہ مروی ہے، میں ان کا بھی ذکر نہیں کرتا، کیونکہ حدیث طویل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ ارادہ یہ تھا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دین کے بارے میں کچھ بات معلومات کریں۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا، اور اس نے جو ہے بالکل صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے، جس سے پتہ یہ چلا کہ یہ اسی بستی کا رہنے والا ہے، لیکن ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، اس لیے پتہ چلتا تھا کہ وہ یہ کہیں باہر کا ہے، تو اس میں کسی بھی طرح کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے کہ یہ یہاں کا ہے یا باہر کا۔ بہرحال ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے۔ وہ آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر دوجانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھ، فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر، اور اس طرح جو ایمان لانے کے جو 7 شرائط ہیں جن پر ایمان لانا ہر ایمان والے کے لیے فرض ہے۔ نمبر 1 اللہ پر، نمبر 2 رسولوں پر، نمبر 3 کتابوں پر، نمبر 4 فرشتوں پر، نمبر 5 قیامت کے دن پر، نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر پر، اور نمبر 7 مرنے کے بعد پھر اٹھائے جانے پر۔ ان 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تو ان میں سے 4 یا 5 یا 6 کا آپ نے اس کے اندر ذکر کیا۔ بہرحال اس کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتلائیں، تو اس نے تصدیق کی کہ یا رسول اللہ آپ نے بالکل سچ کہا، آپ نے بالکل سچ کہا۔ اس سے پتہ چلتا تھا، وہ یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی تو سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق کر دیتا ہے۔ جب اس کو پہلے سے معلوم تھا تو سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی، اور جب اس نے سوال کیا تھا تو اس کو تصدیق تو ہو ہی جانی چاہیے تھی، اور پھر یہ کہ سچ کہا یا رسول اللہ آپ نے۔ پھر دوسرا سوال کیا اس اجنبی آدمی نے، یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے، تو آپ نے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ میں آپ کو مختصر کر رہا ہوں، یہ 4 چیزیں یعنی کہ 5 چیزیں بتلائیں۔ پھر اس نے کہا کہ صدقہ یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو اپنے دل میں خیال کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں خود دیکھ رہا ہوں، اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا ضرور کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ یہ ہے وہ اصل چیز۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے اس سے زیادہ جواب دینے والا بھی نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا یا رسول اللہ پھر قیامت کی کچھ نشانیاں بتلا دیجئے، تو آپ نے چند ایک چیزیں جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں وہ آپ نے ارشاد فرما دی، اور وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ عزیز دوستو، اس کے جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ ہی بتلائیے کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، اور تمہیں اسلام اور ایمان کی باتیں بتلانے کے لیے آئے تھے۔ تو عزیز دوستو، اس حدیث، یہ طویل حدیث ہے جو بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ قیامت کے دن کا ٹھیک پتہ وہ ڈاکٹر جس نے وہ کتاب لکھی ہے وہ تو کیا، دنیا کا بڑے سے بڑا عالم تو کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ اس لیے عزیز دوستو، یہ جو باتیں ہیں کہ فلاں دن عیسیٰ علیہ السلام اور فلاں دن حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور فلاں دن ایسا ہوگا، یہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو سورۃ اللقمان ہے اس کی جو آخری آیات ہیں ان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 چیزوں کا علم غیب جو ہے وہ بالکل اعلانیہ طور پر کہا ہے کہ کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا ہیں۔ میں آپ کے سامنے مختصر اس کا تھوڑا سا خاکہ رکھے دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کی جو ہے مفصل ویڈیو بھی آپ کے سامنے لانے کی بہت جلد کوشش کروں گا۔ اس میں ہے کہ قیامت کب آئے گی، کل کیا ہوگا، بارش کب اور کہاں ہوگی، اور اس کے علاوہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، اور ایک اور ہے کہ موت میری کہاں اور کس جگہ آئے گی، کس حال میں آئے گی۔ یہ 5 چیزیں ہیں عزیز دوستو۔ ممکن ہے کہ میں نے 4 گنوا کر 5 گنوا دی ہوں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ 5 چیزوں کا علم غیب کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے جو لوگ بچے کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں وہ لڑکا اس میں دکھایا جاتا ہے اور پیدا لڑکی ہوتی ہے۔ خود ہمارے گاؤں کے اندر ہمارے سامنے اس طرح کے واقعات آئے ہیں، اور دکھائی لڑکی جاتی ہے اور پھر جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ لڑکا ہوتا ہے۔ تو اس کا کوئی نہیں بتا سکتا عزیز دوستو کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے۔ دوسرے، بارش کوئی نہیں بتا سکتا کب ہوگی۔ ہم نے جو ہے نیٹ پر جو سرچ کرتے ہیں اور جو محکمہ موسمیات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی باتوں کو خوب جھوٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا بارش کب ہوگی۔ کل ہم کیا کریں گے کوئی نہیں بتا سکتا، ہم کیا کریں گے کل نہیں، بلکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم کیا کریں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ان باتوں سے پرہیز کریں، اور جہاں سے کہیں ایسی چیز مہیا ہوں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام تر چیزوں کو چھوڑا کریں، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ آپ مجھے بتائیے، جب میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو سوال تم نے کیا ہے قیامت کے بارے میں، اس کے بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ جواب دینے والا بھی نہیں جانتا، تو عزیز دوستو اور کون جان سکتا ہے اس کا؟ اس لیے عزیز دوستو ان چیزوں سے بچیں اور غیب کی باتوں کو نہ پوچھیں، اور غیب کی بات اگر کہیں سے پتہ چل جائے تو اس کو یقین میں نہ لائیں، یقین کے لیے اس کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کام کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔